بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ قیامت کے حالات، حساب اور بدلے کا دن۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر اس سے اس کا رب قیامت کے دن ہم کلام ہوگا، اور اس کے درمیان یعنی بندے کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ پھر آدمی اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو اس کو سوائے ان اعمال کے جو اس نے آگے بھیجے تھے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ پھر اپنی بائیں جانب نظر کرے گا تو اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی سوائے ان اعمال کے جو اس نے آگے بھیجے تھے۔ پھر اپنے چہرے کے سامنے نظر کرے گا تو آگ اس کا استقبال کرے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہے کہ بچائے اپنے چہرے کو آگ سے، خواہ کھجور کی ایک پھانک کے ساتھ، تو اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ اہل حق کا عقیدہ ہے، اور قرآن کریم اور حدیث نبوی اس میں بہت سی روایت کثرت سے وارد ہوئی ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے ہر اچھے اور برے عمل کا حساب ہوگا۔ اس حدیث پاک میں اس کا ایک نقشہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر بندے کو قیامت کے دن بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہوگا۔ کوئی نہ اس کی ترجمانی کرنے والا ہوگا، نہ اس کی طرف سے وکالت کرنے والا ہوگا، اور دنیا میں جو عمل اچھے یا برے، چھوٹے یا بڑے، ظاہری یا باطنی، چھپ کر کیے یا اعلانیہ کیے، قیامت کے دن سب لا کر حاضر کیے جائیں گے، اور اس بندے سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کی رحمت ہی سے بیڑا پار ہو سکتا ہے، ورنہ ہم جیسے گنہگاروں کے چھوٹنے کی کوئی صورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرمائے، اور یہ جو فرمایا کہ دوزخ سے بچو خواہ کھجور کی ایک پھانک دے کر، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ صدقہ بکثرت دیا کرو، اور یہ محض رضا الہی کے لیے ہو، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی کا ایک کھجور کا ایک حصہ تمہارے ذمے ہو تو وہ بھی اس کو ادا کر دو۔ کسی کا حق اپنے ذمے لے کر دنیا سے نہ جاؤ، واللہ عالم۔ یا اللہ، جتنے ہم نے تیرے بندوں کی حق تلفی کی ہے، خواہ عمدن یا ساون، ہمیں معاف فرما دے، اور ہم فقیر ہیں، فقیروں پر صدقہ کیا جاتا ہے، آپ اپنی رحمت سے ہم پر صدقہ فرمائیں اور ہماری طرف سے ہمارے تمام حقوق کو ادا فرما دیں۔ اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا رب قیامت کے دن ہم کلام ہوگا، اور بندے کو خود جواب دہی کرنی ہوگی، اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ثابت ہوئی۔ اس لیے امام وقی رحم اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا اعلان خراسان میں ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں یعنی جم ابن صفوان کو ماننے والے بکثرت ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے منکر ہیں، نعوذ باللہ۔ قیامت کے دن کے 5 سوالات۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے قدم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس سے نہیں ہلیں گے یہاں تک کہ اس سے سوال کیا جائے 5 چیزوں کے بارے میں۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے عمر کو کس چیز میں فنا کیا، اور اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس نے اس کو کس چیز میں ہنڈایا، اور اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے کہاں سے حاصل کیا، اور یہ کہ مال کس چیز میں خرچ کیا، اور جو چیزیں اس کو معلوم تھی ان میں سے کن چیزوں پر عمل کیا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے چند چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے اور وہ ان کا معقول جواب دے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں ختم کی، اس کے علم کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا، اور اس کے بدن کے بارے میں کہ اس کی قوتوں کو کس چیز میں کمزور کیا۔ یعنی بندے کو اپنی عمر، اپنے مال، اپنے علم اور اپنی بدنی قوتوں کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی کہ آیا ان تمام چیزوں کا استعمال صحیح ہوا یا غلط، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہوا یا ان کے خلاف۔ حساب و کتاب کا مرحلہ بہت ہی دشوار ہے۔ اگر آدمی اپنی زندگی کے ایک دن کا حساب چکانے بیٹھے تو سوچا جا سکتا ہے کہ اس میں کتنی پریشانی ہوگی، اور یہاں تو ایک آدھ دن کا قصہ نہیں بلکہ پوری زندگی کا حساب چکانا ہوگا۔
یہ ایسی ہولناک حقیقت ہے کہ اس کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری غفلت لائق تعجب ہے کہ مسکین انسان کو حساب و کتاب کا یہ مرحلہ پیش آنے والا ہے، مگر وہ نشہ غفلت میں مدہوش اس ہوش ربا مرحلے سے بالکل غافل اور بے خبر ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو یوم الحساب کے آنے سے پہلے اپنا میزانیہ درست کر لیں، اپنے نفع و نقصان کا موازنہ کریں، اور جو کمیاں کوتاہیاں سرزد ہو گئی ہیں مرنے سے پہلے ان کا کچھ تدارک کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حال پر نہایت شفقت ہے کہ جو امتحانی پرچہ اسے قیامت کے دن حل کرنا ہے اور جن چیزوں کا حساب بے باک کرنا ہے اس کی اطلاع پہلے سے کر دی، تاکہ ہر شخص فکر مندی کے ساتھ اس کی تیاری کرے اور اسے وقت پر پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عفو سے اس دن کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارے عجز و ضعف پر نظر فرما کر ہمارے عیوب کو اپنی مغفرت سے ڈھانک لیں۔ حقوق العباد کو ضائع کرنے والا قیامت کے دن مفلس ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں مفلس وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ مال و متاع نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکوٰۃ لے کر ایسی حالت میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، کسی کو مارا پیٹا تھا، پس یہ تمام لوگ اپنے حقوق کا بدلہ اس کی نیکیوں سے وصول کریں گے۔ اس کے ذمے جو لوگوں کے حقوق ہیں اگر ان کے پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو اہل حقوق کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری حدیث میں منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس کے ذمے اس کے بھائی کا کوئی غضب کردہ حق ہو، خواہ اس کی عزت آبرو کے متعلق یا اس کے مال کے متعلق، تو وہ اس کے پاس جا کر اس سے معاف کرا لے، اس سے قبل کہ وہ قیامت کے دن ان حقوق کی وجہ سے پکڑا جائے، اور وہاں کوئی درم دینار تو ہوگا نہیں، صرف نیکی اور بدی کا سکہ چلے گا، اور انہی کے ذریعے وہاں حقوق کی ادائیگی ہوگی۔ پس اس شخص کے پاس اگر کچھ نیکیاں ہوئیں تو اس کی نیکیوں سے معاوضہ لیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو لوگ اپنے حقوق کے بدلے میں اس پر اپنے گناہ ڈال دیں گے۔ قیامت کے دن عدل و انصاف کا دن ہے۔ دنیا میں اگر کسی کا حق کسی کے ذمے رہ گیا تھا تو قیامت کے دن ہر صاحب حق کو اس کے حق کا معاوضہ دلایا جائے گا، اور چونکہ وہاں نہ روپے پیسہ ہوگا نہ کوئی اور سامان کسی کے پاس ہوگا، اس لیے حقوق کا معاوضہ نیکیوں اور بدیوں کی شکل میں دلایا جائے گا۔ یعنی جس کے ذمے کسی کا کوئی حق باقی ہوگا اس کی قیمت لگا کر اس شخص کی اتنی نیکیاں صاحب حق کو دلائی جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اصحاب حقوق کے اتنے گناہ اس کے ذمے ڈالے جائیں گے۔ اس شخص کے مفلس ہونے میں کیا شک ہے جس کی عمر بھر کی کمائی دوسرے لوگ لے جائیں، اور جب وہ خالی ہاتھ ہو جائے تو لوگ اپنا بوجھ بھی اس کے ذمے ڈال دیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا حق کسی کے ذمے واجب ہو تو دنیا ہی میں اسے ادا کر دے یا معاف کرا لے، تاکہ قیامت کے دن کی رسوائی اور مطالبے سے بچ جائے۔ ان احادیث طیبہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم جو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں، ان کو گالی گلوچ کرتے ہیں، کسی کی تحقیر کرتے ہیں، کسی کو جسمانی یا ذہنی ایذا پہنچاتے ہیں یا کسی کا مال ہضم کر جاتے ہیں، دراصل یہ اس کا نقصان نہیں بلکہ ہم اپنا نقصان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں ان کا معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ اکابر فرماتے ہیں کہ حقوق العباد کا معاملہ ایک لحاظ سے حقوق اللہ سے زیادہ سنگین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی مطلق ہے، معاف بھی کر دیں گے، لیکن بندے محتاج ہیں، ان سے یہ توقع نہیں کہ وہ معاف کر دیں اللہ ماشاءاللہ۔ نیز یہ بھی پتہ چلا کہ حقوق العباد کا معاملہ صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ حیوانات تک پھیلا ہوا ہے۔
باوجود کہ حیوانات احکام شریعہ کے مکلف نہیں، لیکن اگر ایک بکری نے دوسری بکری سے زیادتی کی ہوگی تو اس کا بدلہ بھی دلایا جائے گا۔ پس انسان جو اپنی عقل و شعور کی بدولت مکلف ہے، اگر اس نے کسی جانور پر ظلم کیا ہوگا اس کا بدلہ بھی اسے دلایا جائے گا۔ قیامت کے دن حقوق سے عہدہ بر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اول تو آدمی کسی کا حق اپنے ذمے نہ رکھے، بلکہ پوری دیانت و امانت کے ساتھ اپنے معاملات کو صاف رکھے اور کسی غیبت وغیرہ سے پرہیز کرے، اور اگر غفلت کوتاہی کی وجہ سے اس کے ذمے کچھ حقوق لازم ہو تو ان کی تلافی و تدارک کی کوشش کرے۔ تلافی کی تفصیل یہ ہے کہ حقوق یا مالی ہوں گے یا عزت آبرو سے متعلق، اور دونوں صورتوں میں صاحب حق معلوم ہوگا یا نہیں۔ پس یہ کل 4 صورتیں ہوئیں۔ اول حق مالی ہو اور صاحب حق معلوم ہو، اس صورت میں اس کا حق ادا کر دے، اور اگر ادا کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اس سے معاف کرا لے۔ دوسرا حق مالی ہو اور صاحب حق پتہ نہ چلے، مثلا کسی شخص سے کوئی چیز خریدی تھی، اس کے دام ادا نہیں کیے تھے اور وہ شخص کہیں غائب ہو گیا، اب اس کا کچھ عطا پتہ نہیں چلتا، یا وہ شخص مر گیا ہے اور اس کا کوئی وارث بھی نہیں پتا، تو اس صورت میں اتنی رقم اس کی طرف سے صدقہ کر دے۔ تیسرا، اگر حق غیر مالی ہو اور صاحب حق معلوم ہو، مثلا کسی کو مارا تھا یا اسے گالی دی تھی یا اس کی غیبت کی تھی یا اس کی تحقیر کی تھی تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ چوتھا، اگر حق غیر مالی ہو اور اصحاب حقوق معلوم نہ ہو، یعنی یہ یاد نہیں کہ زندگی بھر میں کس کس کو گالی دی، کس کس کو ستایا، کس کس کی غیبتیں کی وغیرہ وغیرہ، تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ ان سب کے لیے دعا استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ و ندامت کے ساتھ یہ دعا کرتا رہے کہ یا اللہ میرے ذمے تیرے بہت سے بندوں کے حقوق ہیں اور میں ان کو ادا کرنے یا اصحاب حقوق سے معافی مانگنے پر قادر نہیں ہوں، یا اللہ ان تمام لوگوں کو آپ اپنے خزانہ رحمت سے بدلہ عطا فرما کر ان کو مجھ سے راضی کر دیجئے۔ یہی تدبیر اس صورت میں اختیار کی جائے جب صاحب حق تو معلوم ہو مگر اس سے معافی مانگنا ممکن نہ ہو، یا دینی مقصد کے خلاف ہو، یا کسی کا مالی حق اس کے ذمے ہو مگر یہ اس کے ادا کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو۔ الغرض حقوق کی ادائیگی یا تلافی کا بہت ہی اہتمام ہونا چاہیے، ورنہ قیامت کا معاملہ بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس روسیہ پر بھی رحم فرمائے اور اس کی حماقتوں اور غفلتوں کی وجہ سے جن حضرات کے حقوق اس کی گردن پر ہیں ان کو اپنی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما کر اس کی نابکار کی گلو خلوصی کی صورت پیدا فرما دیں تو ان کی رحمت سے کچھ بعید نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں، والسلام۔